موبائل کی اسکرین پر جب بیٹری کا فیصد کم ہو کر 17 پر آ جاتا ہے تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر اسے اتنی درستگی سے یہ عدد معلوم کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ہمارے فونز اور لیپ ٹاپس کے اندر چھپی ایک بہت ہی ذہین ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسمارٹ بیٹری اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست جملہ ہے جو ایک بیٹری کانفرنس میں کہا گیا تھا، اور یہ اس مسئلے کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے جسے اسمارٹ بیٹری حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب عام بیٹریاں ناقابل اعتبار اور غیر متوقع ہوتی ہیں، بالکل ایک جنگلی جانور کی طرح۔ تو آخر ایک بیٹری میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا جنگلی بنا دیتی ہے، اور ہم اس کی حالت کا اندازہ اتنی آسانی سے کیوں نہیں لگا سکتے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے گاڑی کے ٹائر کی مثال لیتے ہیں۔ جب اس میں ہوا کم ہو تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ پچک گیا ہے۔ جب اس کے ٹریڈز گھس جائیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب اسے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن بیٹری، اس کا کیا؟ وہ تو کوئی ظاہری اشارہ دیتی ہی نہیں ہے۔ وہ پوری چارج ہو، خالی ہو، بالکل نئی ہو، یا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہو، دیکھنے میں ہمیشہ ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ اکثر لوگ بیٹری کو گاڑی کے فیول ٹینک کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ فیول ٹینک قابل اعتبار ہوتا ہے، بیٹری تو ایک ایسے برتن کی طرح ہے جس سے ہر وقت تھوڑی تھوڑی توانائی خود بخود ضائع ہوتی رہتی ہے، اور تو اور ہر بار چارج کرنے پر اس کی کل گنجائش بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب ایک سال پرانی بیٹری 100% چارج دکھاتی ہے تو وہ اپنی موجودہ یعنی سکڑی ہوئی گنجائش کا 100% ہوتی ہے، نہ کہ اس گنجائش کا جو اس کی بالکل نئے ہونے پر تھی۔ اچھا، اگر ظاہری حالت سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو اگلا منطقی قدم تو یہی ہے کہ اسے برقی طور پر ناپ لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کام بھی بہت بہت مشکل ہے۔ دیکھیے، صرف وولٹیج دیکھ کر چارج کا اندازہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے ایک چوڑے فلیٹ برتن میں پانی کی سطح دیکھ کر اس کی مقدار کا اندازہ لگانا چاہیں۔ بیٹری اپنی زیادہ تر زندگی میں، چاہے وہ 80% ہو یا 30%، تقریباً ایک جیسا ہی وولٹیج دکھاتی رہتی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ استعمال کے دوران لوڈ اور درجہ حرارت کی تبدیلی بھی وولٹیج کو اوپر نیچے کرتی رہتی ہے، جس سے ریڈنگ اور بھی زیادہ ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ تو جب بیٹری خود اپنی حالت کے بارے میں قابل بھروسہ معلومات نہیں دے سکتی تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بیٹری کے اندر ہی ایک چھوٹا سا دماغ لگا دیا جائے۔ سمارٹ کا لفظ آج کل بہت عام ہے، لیکن بیٹری کی دنیا میں اس کا ایک بہت خاص مطلب ہے۔ ایک بیٹری صرف تب سمارٹ کہلاتی ہے جب وہ بات کر سکتی ہو، جب وہ ڈیوائس کو بتا سکے کہ میرے اندر اتنی توانائی باقی ہے۔ یعنی اصل کمال کمیونیکیشن کا ہے۔ ویسے یہ ٹیکنالوجی کوئی نئی نہیں ہے، اس کا آغاز 1990 میں ہوا تھا، لیکن اصل انقلاب آیا 1995 میں، جب ایس ایم بس نامی ایک معیار بنایا گیا۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ بیٹریوں کی دنیا کی ایک مشترکہ زبان ہے جس کی بدولت مختلف کمپنیاں ایک دوسرے کی بیٹریوں اور چارجر سے بات کر سکتی ہیں۔ تو بیٹری کے اندر موجود یہ چھوٹا سا دماغ آخر سوچتا کیسے ہے؟ یہ کیسے حساب لگاتا ہے کہ کتنی توانائی باقی ہے؟ اس کا راز کولمب کاؤنٹنگ نامے ایک طریقے میں چھپا ہے۔ تصور کریں کہ بیٹری کے گیٹ پر ایک بہت ہی محتاط اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے۔ وہ توانائی کی ہر اس اکائی کو گنتا ہے جو چارجنگ کے دوران اندر آتی ہے، اور ہر اس اکائی کو جو استعمال کے دوران باہر جاتی ہے۔ یہ عمل بہت سادہ لگتا ہے، جو آیا اسے گنو، جو گیا اسے گنو، اور باقی کا حساب لگا لو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، بیٹریاں 100% کارآمد نہیں ہوتی۔ کچھ توانائی ہمیشہ حرارت کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے اس اکاؤنٹنٹ کے حساب میں ہمیشہ تھوڑی سی غلطی رہ جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی سی غلطی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اب جب کہ بیٹری کے دماغ نے حساب لگا لیا ہے، وہ یہ معلومات باقی دنیا یعنی ہماری ڈیوائسز اور چارجز تک کیسے پہنچاتی ہے؟ بات چیت کے دو بڑے طریقے ہیں۔ پرانا طریقہ سنگل وائر بس تھا، جو سمجھے ہر کمپنی کا اپنا خفیہ کوڈ رکھنے جیسا تھا۔ پھر آیا ایس ایم بس، وہ مشترکہ زبان جس کا ہم نے ذکر کیا۔ یہی وہ معیار ہے جو ایک عالمگیر نظام کی بنیاد بنا۔ اور پتہ ہے اس نظام کی سب سے شاندار بات کیا ہے؟ اس کا فلسفہ۔ ایس ایم بی بس نے روایتی سوچ کو بالکل ہی الٹ دیا۔ یہاں کنٹرول چارجر کے پاس نہیں بلکہ بیٹری کے پاس ہے۔ بیٹری خود اپنے چارجر کو بتاتی ہے کہ اسے کتنا وولٹیج اور کتنا کرنٹ چاہیے، بالکل ایک ماسٹر کی طرح جو اپنے غلام کو حکم دیتا ہے۔ یہ چارجنگ کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ یہ سمارٹ بیٹریاں اپنی زندگی کا مکمل ریکارڈ رکھتی ہیں۔
ان میں مستقل معلومات جیسے ان کا نام اور بنانے والی کمپنی کا نام تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ اپنی زندگی کی ایک ڈائری بھی لکھتی ہیں۔ انہیں کتنی بار چارج کیا گیا، ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، یعنی ان کی صحت اور عادات کی پوری تاریخ۔ یہ ساری ٹیکنالوجی بہت دلچسپ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس کا ہم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں چارج کا درست اندازہ ملتا ہے اور چارجنگ کا عمل محفوظ اور مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس ذہانت کی ایک قیمت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بیٹری کی لاگت میں تقریباً 25% اضافہ کرتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کے اندرونی اکاؤنٹنٹ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اسے درست رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً کیلیبریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو سمارٹ بیٹریوں کے استعمال کے لیے چند سادہ اصول ہیں۔ پہلا، ہر چند مہینوں میں بیٹری کو مکمل ڈسچارج کر کے دوبارہ پورا چارج کریں تاکہ اس کا اندرونی کاؤنٹر ریسیٹ ہو جائے۔ دوسرا، اور یہ سب سے اہم ہے، یاد رکھیں کہ 100% چارج کا مطلب 100% صحت نہیں ہے۔ اور تیسرا، اگر ممکن ہو تو بیٹری تبدیل کرتے وقت اسی برانڈ کی استعمال کریں تاکہ کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ نہ۔ یہ اس ساری گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے جو اس ایک جملے میں سمو دیا گیا ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والا فیصد تحفظ کا ایک جھوٹا احساس دے سکتا ہے۔ یہ صرف اسٹیٹ آف چارج بتا رہا ہے، اسٹیٹ آف ہیلتھ نہیں۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ٹینک کتنا بھرا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ ٹینک کا سائز کتنا رہ گیا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ڈیوائس 100% چارج دکھائے تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ایک بھرا ہوا ٹینک ہے یا صرف ایک بھرا ہوا چمچ۔ اس فرق کو سمجھنا ہی ہماری جدید زندگی کو طاقت دینے والے اس جنگلی جانور کو سمجھنے کی اصل کنجی ہے۔